الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم جمعے میں پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ پائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اعتکاف فرمایا، اور جب اعتکاف مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ یہاں تک ہم کئی واقعات حضرت علیہ السلام کے پڑھ پائے ہیں، اور یہاں پہنچ کر اب ایک علمی عنوان کا موقع پھر آیا ہے۔ مشکل بھی ہے، شاید سمجھنا تو اتنا نہیں، لیکن سمجھاتے ہوئے تھوڑا مشکل لگتا ہے، اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ ابھی میں نے کلام پاک کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ مسلمان نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ہی ایمان نہیں رکھنا ہے، حضور علیہ السلام سے پہلے جو وحیاں آئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ الفاظ پر ہی غور فرما لیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، دونوں طرح کی وحیوں پر ایمان رکھنا ہے ایمان والوں نے، تبھی ایمان مکمل ہوگا۔ اس لیے بہرحال
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو آگے پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں تورات کی عرض کرنی ہیں، کیونکہ اس موقع اور اس باب پر علماء نے تورات کے بارے میں یہ باتیں سبقاً پڑھائیں اور لکھی ہیں، اور علماء نے جو کتابیں اسلام کے عقیدوں پر لکھی ہیں ان میں مستقل ایک عنوان ہے آسمانی کتابوں کا، اور ان کے بارے میں نے اور آپ نے ایمان جو رکھنا ہے ان تفصیلات کو علماء نے اس باب میں لکھا ہے اور ہمیشہ لکھا ہے۔ اس لیے میں چند باتیں تورات کے حوالے سے عرض کروں گا، ضروری جہاں تک ہم گزشتہ درس پڑھ پائے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف مکمل ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ بس یہ آیت سمجھانی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے لکھ کر دے دیں تختیاں حضرت موسیٰ کو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیں تختیاں، من کل شیء موعظہ، اس میں نصیحتیں تھیں، وتفصیلا لکل شیء، تفصیلات تھیں، فخذها بقوۃ وامر قومک۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں ذہن کے قریب لے آئیں۔ یقیناً کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے تو جان لیں گے، اور جانتے ہوں گے تو تازی ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب غور سے سنو کو بات کو، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ اس باب میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ 4 بڑی مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک انسان ہے، اور انسان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو مان لیا اور اس بات کو جان لیا، مان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے خالق ہیں، اگلی بات اس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں نا، وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو 2 اور 2 4 کی طرف فیصلہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ الگ ہیں، ان کی بحث اور ان کے سوالات ان کے لیے یا جوابات بھی الگ ہیں، وہ اپنے مقام پر آئیں گے اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی، ان کو چھوڑیں۔ وہ ہمیشہ اس کائنات میں تھوڑے رہے ہیں، انسان کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو مانا ہے۔ اس لیے جو انسان یہ بات مان گیا نا کہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو اب اس کے لیے اگلی بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہتا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کے لیے یہ بات بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پیدا فرمایا
اور بھیجا ہے تو اور ایک زندگی کی راہ پر چلایا ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قدرت نے بغیر مقصد کے بس اس کو اس راہ پر چلا دیا کہ چل دے۔ یہ ایک بڑی، دیکھیں ایک موٹی سی بات کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے کوئی بڑے ہیں اور وہ ہمیں ایک راہ پر چلاتے ہیں کہ یہاں سے چلو، آخر ان کا کوئی مقصد تو ہوگا، ورنہ کون بڑا ہوگا کہ کہا بس چل دو جی، کہاں جانا ہے بس چلتے جاؤ، جانا کہاں ہے کہ کوئی پتہ نہیں بس چلتے جاؤ۔ وہ چند قدم میں اور آپ چلیں گے اکتا جائیں گے بھئی جانا کہاں ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے بڑوں کے بارے میں یا کسی صاحب عقل کے بارے میں یہ بات نہیں مان سکتے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بس پیدا فرمایا اور راہ پر لگا بس ٹھیک ہے جاؤ آپ جہاں جانا ہے؟ یہ تھوڑا ہے۔ جب یہ بات آ گئی ذہن میں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر صحیح راہ اور صحیح تعلیم بھی ضرور مجھے دیں گے، تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس اپنے پیغام نہ بھیجے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اگر کچھ باتیں وہ اپنے ذہن کے قریب لے کر آ جائیں، میں وہ دہرا نہیں سکتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر ایک آدمی کے پاس خود نیچے تشریف لے آئیں اور سامنے تشریف لے آئیں اور فرمائیں کہ ایسے کرو اور ویسے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ حضرات کا انتخاب فرمایا اور ان کو اپنی مخلوقات کو سمجھانے کا حکم دیا کہ میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ یہ میری راہ ہے۔ جب اللہ کے وہ منتخب شدہ بندے تشریف لائے جن کو انبیاء کہتے ہیں علیہم السلام، تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جب ضرورت پڑی ان کے اوپر اپنے پیغامات کو اتارا۔ وہ پیغامات کہلائے وحی، اور الگ الگ عنوانات سے ظاہر ہوئے، الگ الگ ناموں سے وہ کتابیں، وہ پیغامات سامنے آئے، الگ الگ نوعیت میں سامنے آئے، اور الگ الگ وقت میں سامنے آئے، اور الگ الگ وقت سے وقت تک سامنے آئے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو۔ اب آگے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مخلوق پیدا فرمائی، علماء نے لکھا ان گنت، کئی علماء نے عدد بھی لکھے ہیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں بے شمار۔ ان کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، کون گنے گا؟ اب آئیے دوسری طرف، جب انسان آئے، اسلام کی تعلیمات سے پتہ چلا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے کچھ خاص شخصیات کا انتخاب فرمایا۔ وہ اللہ کا انتخاب بن کر اس دنیا میں آئے، انبیاء کہلائے، رسل کہلائے، اور انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی مخلوق یعنی انسان کو سمجھایا۔ انسان تو ہو گئے لاتعداد، بے شمار۔ انبیاء کتنے آئے علیہم السلام؟ علماء عقائد نے لکھا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ نے کتنوں کو انتخاب فرما کر نبی اور رسول بنایا۔ اس لیے مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا 1,24,000، تو انہوں نے ساتھ ہی لکھا ہے جب یہ عدد انسان نقل کرے اور کہے تو ساتھ میں کہہ دے کم و بیش، اس لیے کہ یہ عدد قرآن پاک میں تو آیا نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو انبیاء، جو رسول اس دنیا میں تشریف لائے، بعض علماء نے 1,24,000 لکھا، بعض علماء نے اسے زیادہ لکھا، لیکن جنہوں نے زیادہ لکھا انہوں نے بھی ساتھ لکھا کہ کم و بیش۔ پتہ چلتا ہے انبیاء کا ٹھیک عدد ہو بہو، نہ اوپر نہ نیچے، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟
اب اگلی بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ایک جملہ دنیا کو بار بار سکھایا اور کئی حضرات کو بار بار کہنے کے لیے فرمایا، آمنت باللہ ورسلہ۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں آمنت باللہ، یہ کبھی ہوتا ہے نا، عموماً ہوتا ہے، کبھی انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے اٹھ کے آ جاتا ہے، خیال آتا ہے یار او ہو یار میرا شاید وضو صحیح نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر کے اٹھ کے آ جاتا ہے، خیال آتا ہے او ہو یار میرا بازو سوکھا رہ گیا ہوگا۔ کبھی وضو کر کے اٹھ کے آ جاتا ہے، اس کو خیال آیا یار او ہو کہیں مسا رہ گیا ہوگا۔ کہیں کہیں نماز پڑھتا 4 رکعتیں ہیں، سلام پھیر کے سوچ میں پڑ جاتا ہے یار میں نے 4 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ سوچ کے بتانا۔ ہاں یہ ہوتا انہی کے ساتھ ہے جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اس کے لیے صبح شام وقت اوقات آ رہے ہیں، وہ پڑھتا ہی نہیں، اس کو کیا کہاں یہ خیالات آئیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ڈاکو ڈاکے وہیں مارے گا جہاں خزانے ہوں گے۔ جہاں بیچارے جس کے پاس سوکھی روٹی کھانے کے لیے ڈاکو، وہاں بھی ڈاکے مارے گا، بولو۔ تو علماء نے لکھا ہے شیطان یہ وسوسے وہیں ڈالے گا جہاں عقیدہ اور عمل ہوگا۔ جو صبح شام پڑھتا ہی نہیں، اس میں صبح شام نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں، اس کے پاس جا کے اس نے کیا کرنا ہے، چھوڑو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی ساجد قریشی صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں واحد علاج ہے اس مرض کا جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرما گئے، کہ ایسے شخص کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے لمبے چوڑے اذکار کرے، نہ، حضور نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے آمنت باللہ ورسلہ، بس کیا پڑھتا رہے؟ آمنت باللہ، 2 جملے ہیں، آمنت باللہ اللہ پاک کی ذات آ گئی، اللہ پاک کی صفات آ گئیں، ورسلہ میں اللہ کے تمام انبیاء آ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس پہ عمل کر لو، یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ حضور کا تجویز کیا ہوا علاج ہے۔ اور استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کو کثرت سے پڑھے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو جاتا ہے، اگر ہو تو کثرت سے پڑھتے رہو آمنت باللہ ورسلہ، اٹھتے بیٹھتے جب موقع ہے پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اچھا خیر، جو بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا عدد اللہ ہی جانتے ہیں، ہو بہو نہ اوپر نہ نیچے۔ اس کے سوا جو عدد لکھے گئے ہیں، جن علماء نے لکھے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی میں لکھا ہے کہ کہہ دیا کرو کم و بیش۔ جب میں جو بات میں عرض کر رہا تھا، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے یہ عقیدہ سکھایا آمنت باللہ ورسلہ۔ پتہ چلتا ہے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کا اقرار کرنا ہے، ورسلہ اللہ کے تمام پاک انبیاء کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات سنیں، علماء عقائد نے لکھا ہے ایمان کے لیے اللہ کے تمام نبیوں کا اقرار ضروری ہے، ایمان کے لیے اللہ کے تمام نبیوں کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے اللہ کے تمام نبیوں کا انکار ضروری نہیں، کفر کے لیے ایک کے انکار سے بھی انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو بولو تو صحیح، مشکل تو نہیں ہے۔ آگے سنیں، اس دن میں یہاں ایک دوست کو بتا رہا تھا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آج بھی وہ مکۃ المکرمہ جنت المعلیٰ میں سو رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک یہودی آیا، سننا بات، ان کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا میں اسلام قبول کروں گا، حضرت آدم پر بھی ایمان لاؤں گا، حضرت نوح پر بھی لاؤں گا، حضرت ابراہیم پر بھی لاؤں گا، حضرت موسیٰ پر بھی لاؤں گا، حضرت محمد الرسول اللہ پر بھی لاؤں گا،
تمام اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤں گا مگر، حضرت نے فرمایا مگر، کہنے لگا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانوں گا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا اگر تو تمام کا اقرار کرے گا اور حضرت عیسیٰ کا فقط انکار کرے گا تیرا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آمنت باللہ ورسلہ، ایمان کے لیے ہر ایک کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں، ایک کے انکار سے بھی کافر ہی رہو گے تو۔ حضرت کی بات سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح۔ یہ اصولی بات ہے جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سالوں پہلے سمجھا گئے، یہ قریب 200 سال پرانی بات ہے۔ حضرت کی ان جملوں سے اور علماء عقائد کی باتوں سے پتہ چلتا ہے ایمان کے لیے اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے۔ آمنت باللہ ورسلہ، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگلی بات سنو، جب اللہ کے نبی اور رسول 1,24,000 کم و بیش ہیں، اگلا سوال عقائد میں اٹھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کتابیں دیں یا اللہ تعالیٰ کی کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ سوال سمجھ آیا؟ اب جواب سنو۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے، مطالعے سے اور تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے نبی تو لاکھ سے اوپر آئے، 1,24,000، کچھ حضرات نے اس سے بھی زیادہ لکھا، کم و بیش اللہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ان علماء نے لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کتابیں اللہ نے 104 اتاری ہیں۔ یاد رہے یہ عدد بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، ان علماء نے اپنی محنت سے اس کو لکھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہمیں جو عدد ملا ہے وہ کتنا ملا ہے؟ 104۔ اگلی بات سنیں، وہ فرماتے ہیں جو ہے نا 100 وہ مختلف انبیاء پر نازل ہوئی صحائف کی صورت میں، کچھ حضرت آدم پر علیہ السلام، کچھ حضرت شیس پر علیہ السلام، کچھ حضرت ادریس پر علیہ السلام۔ وہ حضرات فرماتے ہیں ان حضرات پر یہ وہ صحائف اترے، کچھ اللہ کے اور نبیوں پر اترے، ان کی تعداد پتہ چلتی ہے 100۔ آگے وہ ان علماء نے لکھا البتہ آسمانی 4 کتابیں ایسی ہیں وہ بڑی گنی گئی ہیں اور بڑی کہلائی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ ان میں پہلی ہے تورات، جس کے حوالے سے میں نے آج بات کرنی ہے تھوڑی سی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا قانون تھا، وہ اپنی شان رکھتا تھا۔ یہ لفظ ہے نا، اگر آپ توجہ دیں، تورات، دوسری کون سی ہے؟ زبور، تیسری کون سی ہے؟ انجیل، اور آخری اور چوتھی قرآن۔ یہ 4 بڑی کتابیں علماء نے لکھا ہے، یہ 4 بڑی کتابیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ 4 بڑی کتابیں۔ یہ جو لفظ ہیں آخر ان الفاظ کے بھی تو کوئی معنی ہوں گے نا، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں لفظ قرآن میں ہیں۔ لفظ تورات بھی قرآن میں ہے، لفظ زبور بھی قرآن میں ہے، لفظ انجیل بھی قرآن میں ہے، اور لفظ قرآن بھی قرآن میں ہے، تو آخر ان لفظوں کا کوئی معنی بھی تو ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تورات کے لفظ کا لغوی معنی ہے قانون، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ شریعت کا دوسرا نام تھا۔ پتہ چلتا ہے شریعت صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، شریعت حضور سے پہلے بھی رہی ہے، بلکہ شریعتیں رہی ہیں۔ اب آگے سنیں، تورات کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ ابھی بتایا، قانون، اور یہ شریعت کا دوسرا نام ہے۔ زبور، انجیل اور قرآن کا اپنے اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی تورات کے حوالے سے سنیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قدرت نے یہ تورات دی، علماء نے لکھا ہے ایک عظیم قانون تھا، ایک عظیم کتاب تھی، اس کی کوئی اپنے زمانے میں مثال نظر نہیں آتی۔ اچھا، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو۔ اب آگے سنیں،
جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پاک جملے ارشاد فرمائے ان پہ غور فرمائیں. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. علماء نے لکھا ہے, استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں, حضرت نے لکھا اور علماء نے بھی لکھا ہے, میں الفاظ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لے رہا ہوں. فرمایا ان جملوں سے پتہ چلتا ہے تورات حضرت موسیٰ نے لکھی نہیں تھی, لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی. یہ جملہ یاد رہے گا, بولیں. یہ جو الفاظ ہیں کلام پاک کے, ان پر غور فرمائیں. وَكَتَبْنَا, اور ہم نے لکھا, قدرت نے لکھ کر دی ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, ہم نے تختیوں پر لکھ کر دی. پتہ چلتا ہے تورات کس طرح دی اللہ نے حضرت موسیٰ کو, لکھ کر. اور کس پر لکھ کر دی؟ تختیوں پر. کہ الواح لفظ ہے, تختیوں کو کہتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا, لوح. لوح سنا ہے یا نہیں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح, ٹھیک ہے. لوح کس کو کہ الواح, اسی کی تو جمع ہے. ایک ہو تو لوح, زیادہ ہو تو الواح. پتہ چلتا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی. اچھا, اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لکھ کر دی ہے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی ہے یا فرشتے کے ہاتھوں سے لکھ کر دی ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا. پہلے وہ بات سنیں جو عرض کر رہا تھا. یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دی ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے, اسلامی عقیدہ یہ ہے, علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تورات لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کو ملی ہے تختیوں پر. حضرت موسیٰ نے بیٹھ کر نہیں لکھا تھا تورات کو, وہ حضرت کی تالیف, حضرت کی تحریر نہیں تھی, وہ تو اللہ نے لکھ کر دی ہے. محترم نے تو 40 دن کا اعتکاف فرمایا, اور جب اعتکاف پورا ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, ہم نے تورات لکھ کر حضرت موسیٰ کو دی. اس پر اگلی باتیں آئیں گی اللہ نے اگر توفیق دی. جو بات کر رہا تھا, یہاں تک پتہ چلتا ہے تورات حضرت موسیٰ نے خود لکھی تھی یا حضرت کو لکھی لکھائی ملی تھی. یہی ایمان رکھنا ہے, یاد رکھیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں, مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اس زمانے میں جو یہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کو ملی, اس پر ایمان رکھنا میرے اور آپ پر فرض ہے. آپ نے اور میں نے اس پر ایمان رکھنا ہے, یہ فرض ہے. ابھی میں نے ابتدا میں ایک آیت کا جملہ پڑھا تھا, وہ آپ کو یاد ہے, وہ تو سب کو عموماً یاد ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ساری حضور سے پہلے جو آئی ہیں اللہ کی طرف سے کتابیں, اللہ کی طرف سے وحی, ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق تھیں, وہ برحق. آمنت باللہ ورسلہ. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب ایک اگلی بات سنیں, یہ درس یہاں ختم نہیں ہوگا, اس پر آگے بھی آئے گا. لیکن ایک موٹی سی بات میں عرض کروں اب اسٹوڈنٹ کے لیے یا طلباء کے لیے. آپ کو تو خیر اتنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ آپ سے تو واسطہ پڑا مجھے 10 سال ہو رہے ہیں, اس لیے آپ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی ناراض ہو یا خوش ہو. البتہ جو طلباء ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, میں ان کے لیے ایک بات عرض کروں. یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے, آپ نے پڑھی ہے کبھی؟ اس کو پڑھنے کے لیے بھی دھن جگر چاہیے, مذاق نہیں کر رہا ہوں, جس نے پڑھی ہے وہ جانتا ہے. او ہو. البتہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, یہ میں اسٹوڈنٹ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی پتہ چلتا ہے کچھ لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ پرچار کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ اور میں قرآن پاک کی تبلیغ کریں نہ کریں, وہ اس کا پرچار ضرور کرتے ہیں. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ مجھے اور آپ کو روٹی سے ہی فرصت نہیں ہے, میں نے کیا تبلیغ کرنی ہے؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں, اس میں میں بھی ہوں, کسی کو اچھا لگے برا لگے, ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی, ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ وہ اس کا پرچار کرتے ہیں
ہمارے والوں کے پاس، برا مت مانیے گا، میں آپ کو اپنا تجربہ، ہمارے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ ان کے سوالوں کے جوابات ہیں نہیں، ہیں، ہمارے پاس نہیں. کیوں؟ ہم جانتے ہی نہیں. اس لیے تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر. مچھندر کو روٹی سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ یاد کیا کرے گا؟ ہم نے تو طے کیا ہوا ہے ہم روٹی کمانے کھانے یہاں آئیں. سیدھی بات. ہانگ کانگ کس لیے آئے تھے آپ اور میں؟ تبلیغ کریں گے؟ سچ بتانا. جب شروع سے ہی یہ سوچ کے آئے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ادھر ادھر ہونے کا. وہ اچھا، ہمارے والوں کے پاس کے جوابات نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ پڑھتے ہیں، ہمارے والے پڑھتے نہیں. وہ یاد کرتے ہیں، ہمارے والے سیکھتے نہیں ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے، ہو ایسا حضور کا امتی جو حضور کی باتیں یاد رکھے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے سامنے کوئی فرقہ باطلہ میں سے ٹھہر سکے. لیکن جب جانتے ہی کوئی نہیں ہے تو ہم بیچاروں نے کیا کہنا ہے؟ خود ایک شخص نے آپ کے دیش کا جرمنی جا کر عیسائی لڑکی سے شادی کر لیا. یہ میں آپ کو لیلا مجنو نہیں سنا رہا ہوں یا افسانہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. اس آدمی نے، پرانا دور تھا نا، خط لکھا تھا جرمنی سے کہ میں نے تو اہل کتاب سے سورہ مائدہ کی آیت سامنے رکھ کر شادی کر لی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ کہتی ہے کہ چلو آؤ ذرا بات کریں مذہب پر. وہ عیسائیت کی بات کرتی ہے، میں اسلام کی بات کرتا ہوں، لیکن حضرت سچ یہ ہے وہ اپنے عیسائی مذہب کو جتنا جانتی ہے میں اپنے دین اسلام کو اتنا نہیں جانتا. وہ مجھ پہ غالب آ جاتی ہے. یہ اس نے سچ لکھا تھا، جھوٹ لکھا تھا؟ اور یہ صرف اس کا حال ہے یا این خانہ ہما آفتاب است ہے؟ سچ تو یہی ہے. وہ اس کا پرچار کرتے ہیں. یہ میں دور دراز کے طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. لڑیں وہ جو جاہل ہوں. علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے. وہ آپ سے علم کے طور پر سوال یا اعتراض کر رہے ہیں، علمی جواب دو. اس کی شروع کی 5 کتابیں، بیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ آئے گی. اس کی شروع کی 5 کتابیں، ان کو یہ تورات کہتے ہیں. دونوں سے مراد کون ہے میری؟ عیسائی اور یہودی، کیونکہ اہل کتاب کی اصطلاح انہی دونوں کے لیے ہے. وہ اس کی شروع کی 5 کتابوں کو تورات کہتے ہیں. پیدائش ہے، خروج ہے، احبار ہے، گنتی ہے، استثناء ہے. یہ 5 کتابیں ہیں، اسے وہ تورات کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے یہ وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کو تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی. بات سمجھ آئی؟ بولیں. اگلی بات سنیں. آپ کے دیش میں مولانا بشیر احمد صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جواب مسلم. اس میں انہوں نے لکھا اس میں کلام خدا ہو ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ سارے کا سارا کلام خدا نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا دعویٰ، اب اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا. طلباء کے لیے ایک موٹی سی، ورنہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے ابھی نقل کی تھی شروع میں تھوڑی دیر پہلے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان 5 کتابوں کے بارے میں 13 دلائل دیے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ والی تورات نہیں ہے. کتنے دیے؟ 13. کتنے؟ اور یہ بھی سن لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، جو مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اعجاز عیسوی، یہ پوری کتاب حضرت کی بائبل پر ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اردو کیا، فارسی کیا، عربی میں بھی اس کتاب اعجاز عیسوی کی مثال صدیوں میں نظر نہیں آئی. آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ اردو میں ہے، عربی فارسی میں نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کے دیش کا ایک شہر ہے جو دل کہلاتا ہے پاکستان کا، کون سا ہے؟ وہاں کے ایئرپورٹ سے میں نے خریدی تھی. مانو گے آپ؟ ورنہ ایئرپورٹ پہ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہاں ہوتی ہیں کتابیں، لیکن وہاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور بڑی خوشی ہوئی. کہنے کا مقصد یہ تھا، اس میں حضرت نے جو دلائل دیے ان میں سے ایک دلیل جو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ یہودیت میں لکھی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. دھیان ہے میری طرف؟ بس 1 منٹ لگے گا انشاءاللہ. البتہ اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں اصولی. میں ایک خط لکھوں یا کتاب لکھوں، اس میں میرا مر جانے کا ذکر ہو کہ میں مر گیا ہوں،
اور میری قبر جو ہے وہ پاکستان کے فلاں گاؤں میں ہے اور 120 سال میری عمر تھی، البتہ اب ولی والوں کو میری قبر پتہ نہیں. یہ الفاظ میرے ہو سکتے ہیں، کتاب میری ہو یا خط میرا ہو، سوچ کے بتانا. کیوں جی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ذرا سنو یہ بات. یہ جس کتاب کو حضرت موسیٰ کی کتاب کہتے ہیں نا، ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے ان کے دلائل، ہمارے علماء کے دلائل میں سے ایک دلیل سنو، 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اس پر عنوان ہی قائم کیا، یہ عنوان ان کا قائم کیا ہوا ہے، ہمارا نہیں. وفات موسیٰ، وفات موسیٰ. اب سنو الفاظ. موسیٰ خداوند کا خادم وہاں پر خداوند کے کہنے کے موافق موآب کے ملک میں فوت ہوا. فوت ہوں گے یا فوت ہوا؟ آگے سنو. اور موآب کی وادی میں دفنایا گیا، لیکن موسیٰ کی قبر کو آج تک کوئی نہیں جانتا. اور موسیٰ اپنی موت کے وقت 120 سال کی عمر کا تھا. اس کی آنکھیں نہ دھندلائیں اور نہ اس کی تازگی جاتی رہی. تب بنی اسرائیل نے موسیٰ کے لیے موآب کے میدان میں 30 دن تک ماتم کیا. کتنے دن تک؟ کیا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کتاب کو تم تورات کہتے ہو، یہ تمہاری تورات کی آیتیں واضح نہیں کر رہی ہیں کہ یہ کسی اور کی لکھی ہوئی عبارت بول رہی ہے. یہ بات سمجھنی یا سمجھانی مشکل ہے. تو طلبہ کیوں گھبراتے ہیں کہ جی وہ ہمیں یوں کہتے ہیں، یہ یاد کر لو. اور یہ اور دونوں کی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضور کی امت میں دیوبندی عنوان ہے یا نہیں؟ اور میں دیوبندی ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اچھا، ایک عنوان ہے بریلوی، ہے یا نہیں؟ ایک عنوان ہے غیر مقلدین اہل حدیث بے اصطلاح جدید جو کہلاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تینوں کا قرآن ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ ترجمے میں تو بات کی جا سکتی ہے لیکن قرآن کا متن تو ایک ہی ہے نا. اور وہ کتنا ہے؟ ہاں سب کا ایک ہے. صحیح بات ہے، ترجمے میں بات ہو سکتی ہے نا، متن میں تو کوئی بات نہیں. البتہ ہمارے والے تو آ کے کہتے ہیں نا جی ہمارے فرقے بن گئے. ان کے فرقے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمارے والوں کو. ایک پادری صاحب سے بہت پرانی بات ہے، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا ہمارے ملک میں تمہارے 4 فرقے ہیں. کہتا اور ریلی؟ میں نے کہا یس. کہتا بتاؤ کون سے ہیں؟ میں نے کہا ایک کیتھولک ہے، ایک پروٹیسٹنٹ ہے، ایک یہوہ وٹنس ہے اور ایک پینٹی کاسٹ ہے. میں نے کہا تم کون سے میں سے ہو؟ یقین کریں میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے اس چھوٹے سے سوال کا اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کروں. ان کے ہاں پروٹیسٹنٹ کی بائبل الگ ہے، کیتھولک کی بائبل الگ ہے، لیکن یہ والی آیتیں جو حضرت موسیٰ یہ دونوں میں ہیں. اور اگلی بات یہ بھی یاد کر لیں، یہ حصہ جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مشترکہ علمی سرمایہ ہے. یہ نہیں کہ ایک کا ہے، دونوں کا ہے. اور دونوں میں پھر کیتھولک کا بھی ہے اور پروٹیسٹنٹ کا بھی ہے. لیکن کیا یہ آیتیں واضح نہیں کر رہی ہیں کہ یہ کوئی اور ہاتھ کام کر رہا ہے اور اتنی مدت کے بعد کر رہا ہے کہ صاف لکھ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا اب لوگوں کو نشان بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. تو کیا یہ وہ تورات ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ کر حضرت موسیٰ کو دی تھی. یہ وہ اس پر ہمارا ایمان ہے. اس میں اس کے کچھ باتیں کچھ جملے ہو سکتی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری وہ وما علینا الا البلاغ المبین. یہ درس ابھی ادھورا ہے، اس پر انشاءاللہ ایک آگے آئے گا لیکن اگلے جمعے کے بعد انشاءاللہ. سنتیں پڑھ